عمران صاحب، وزیر دفاع خواجہ آصف نے کیا کہا آپ نے سنا، کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بانی کو واپس لانے کے حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیض حمید صاحب پر اور بھی الزامات ہیں جس پر قانونی کارروائی کی جائے گی. اس پر آپ کے واقفان حال کیا کہتے ہیں ساری صورتحال پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے زینب، بات یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ 3-4 دن پہلے جو سزا سنائی گئی جنرل فیض حمید کو، تو اس کے سے پہلے کا سینیریو کچھ اور تھا اور آج کا سینیریو کچھ اور ہے، کیونکہ سابق ڈی جی ISI کو اس طرح سے سزا سنایا جانا کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت ریاست پاکستان جو ہے وہ واقع ہی زیرو ٹالرنس اپنائے ہوئے. پہلے باتیں تو ہوتی تھی کہ زیرو ٹالرنس ہے، کسی کو معافی نہیں ہوگی، لیکن اب تو ریاست نے سزا سنا کے فیصلہ کر دیا اور ثابت کر دیا کہ اب زیرو ٹالرنس ہے. لہٰذا اب معاملہ کچھ ہو رہا ہے. یہ جو وفاقی وزراء بات کر رہے ہیں یا خواجہ آصف صاحب نے جو فرمایا ہے، آپ اس کو دیکھیں، یا پھر فیصل واڈا صاحب کا میں ذکر کروں گا، اگرچہ وہ اس وقت کچھ عہدہ تو نہیں ہے ان کے پاس وفاقی وزیر کا، لیکن وہ ماضی میں رہے ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں. لیکن ان کو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو فیصل واڈا صاحب بولتے ہیں وہ کہیں سے لائن آتی ہے تو وہ بولتے ہیں. اب وہ بھرملا اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہوگا. اب انہوں نے بھی جو کہا تو یہ ساری چیزیں بہت کچھ ظاہر کرتی ہیں. راوی اب PTI کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے جو ہے نا وہ چین نہیں رکھ رہا، بلکہ بڑا دکھ اور تکلیف جو ہے وہ آنے والا ہے. اچھا عمران صاحب، میاں نواز شریف صاحب نے بھی کچھ روز پہلے اسٹیٹمنٹ دی تھی اکاؤنٹیبلٹی سے ریلیٹڈ، کہ سیاستدانوں کا ہی نہیں بلکہ فوجی اہلکاروں کا بھی احتساب ہونا چاہیے. کیا سمجھتے ہیں؟ نواز شریف صاحب جو کہتے رہے کہ 2017 میں ان کی گورنمنٹ جو ہے کچھ انسٹیٹیوشنز کی انوالومنٹ کی وجہ سے گرائی گئی، جس میں فیض حمید صاحب کی انوالومنٹ آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قمر جاوید باجوہ اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بھی نام آگے جا کے آ سکتے ہیں. تو عمران صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی اکاؤنٹیبلٹی کے کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جس نواز شریف کی جس تقریر کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فوجیوں کو بھی سزا دیں. انہوں نے کہا عمران خان کو لانے والوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے. اب اس میں جو بھی ہے، اس میں جوڈیشلی کے لوگ ہیں، اس میں اگر فوج کے کچھ لوگ ہیں یا سول بیوروکریسی سے ہیں، جو بھی ہیں اس میں سب لوگ شامل ہیں. اب آپ کو میں ذرا تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ نجم سیٹھی صاحب ہیں جو بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں. سیٹھی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت اس مقام پہ ہیں کہ اگر جنرل فیض حمید نے اپنی جان بچانی ہے تو پھر وہ اگر وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں اور عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں، جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں شاید آپ کو یاد ہو کہ اس زمانے میں مسعود محمود اسی طرح سے وعدہ معاف گواہ بن گئے تھے. اب سارا معاملہ جو فوکس ہے نا وہ PTI اور عمران خان ہے. اب اگر عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں فیض، تو معاملہ تو سارا جنرل فیض حمید سے جڑا ہوا ہے. اب فیض حمید جو ہیں اندر کی اطلاعات ہمارے واقفان حال کے مطابق وہ ابھی بہت تعاون بھی کر رہے ہیں، اور ان کی طرف سے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ شاید وہ گواہی دینے کو تیار ہیں. اچھا، لہٰذا اگر فیض حمید جو ہیں وہ گواہی واقعی دے دیتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ عمران خان جو ہیں ان کا مقدمہ بھی فوجی عدالت میں چلے گا اور ان کے لیے پھر ان کو بھی کڑی سزا ہوگی. عمران صاحب، PTI تو ڈس آن کر رہی ہے. PTI تو کہہ رہی ہے کہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، فیض حمید صاحب کو جو ملنے والی سزا ہے اس پر PTI تو بالکل بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہی. وہ تو یہی اسٹل کہہ رہے ہیں کہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، لا تعلقی والا. میں پاکستان میں جو بہت باخبر صحافی ہیں نا، جو ہمیشہ میں سمجھو سب سے باخبر جو لوگ ہیں ان میں سے ایک حامد میر صاحب ہیں. بالکل، حامد میر صاحب ہمارے سینئر ساتھی ہیں، اینکر ہیں، بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں. انہوں نے اس ساری صورتحال کا جو عطا کیا، اب وہ اگر میں آپ سے کہوں تو وہ حامد میر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ان کی ایک خود بہت سینئر رہنما PTI کے موجودہ PTI میں ایک بہت سینئر رہنما ہے، ان سے بات ہوئی ہے سارے موضوع پہ، اور انہوں نے یہ بتایا کہ 9 مئی سے پہلے 6، 7 اور 8 مئی کو فیض حمید صاحب جو ہیں وہ خود PTI کے لوگوں کو فون کرتے رہے، فون کر کے ان کو کہتے رہے ہیں، ورغلاتے رہے ہیں. انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ گائیڈنس کے نام پہ ورغلاتے رہے ہیں کہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے، آپ نے اس طرح سے کرنا ہے، آپ نے اس طرح سے کرنا ہے. اور انہوں نے بقول PTI کے ان رہنما کے مطابق
انہوں نے مس گائیڈ کیا، انہوں نے غلط کام کروانے کی کوشش کی، لیکن پی ٹی آئی کی قیادت وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے آپس میں مشورہ کیا، اور اس مشورے کے بعد کچھ لوگوں نے فیض حمید کے فون ہی نہیں سنے، کچھ نے سن کے انسنی کر دی، اور کچھ جو ہیں وہ ان کی بات مان گئے، اور یہ جب معاملہ ہوا تو یہ تو پھر وفاقی وزراء کا جو موقف ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں نا کہ یہ گٹھ جوڑ تھا، یہ جوائنٹ وینچر تھا فیض حمید کا اور پی ٹی آئی کا۔ اب وہ کہتے ہیں بقول حامد میر صاحب کہ انہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جنرل فیض جو ہیں 9 مئی کے واقعات میں براہ راست ملوث تھے۔ اب تحریک انصاف کا اس میں نقصان یہ ہوا کہ تحریک انصاف جو ہے اس کے کیونکہ سارے کارکن تھے، کیا تو عملاً سب کچھ جو بھی کیا وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کیا، تو بھگتنا اب پی ٹی آئی کو پڑے گا۔ ٹھیک، عمران صاحب احتساب کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی ہے، پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر آپ سے کامنٹ بھی لیتے ہیں۔ احتساب کا عمل جو فوج میں ہوا ہے کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کو 15 مہینے کے ٹرائل کے بعد ابھی ان کے اوپر اور چارجز بھی ہیں، 9 مئی کا بھی مقدمہ چل رہا ہے، سب سے مقدمے چلیں گے ان کے اوپر۔ یہ تطہیر کا عمل یہ ہمارے صفوں میں بھی، ہماری بیوروکریسی میں، ہماری سیاست میں لوگ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے جو کل پرزے تھے اس ساری سازش کے، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، جس طرح فیض کا اور جس طرح عمران کا احتساب ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی، سب کا احتساب ہوگا۔ بالکل، اسی پر ایک شعر بھی ہے کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو عمران صاحب اب جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب تو احتساب تو سب کا ہوگا، تو کیا سمجھتے ہیں فیصل وابڈہ صاحب نے جو بات کہی، آئینی عہدوں پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کا بھی احتساب ہو سکتا ہے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو شعر سنایا ہے یہ کس لیے سنایا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جن لوگوں کو سزا ہو رہی ہے یا ہوگی، کیا یہ صرف لوگوں کے برا چاہنے کی وجہ سے؟ بالکل عمران صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو بڑا غرور تھا ایک ٹائم پر کہ ان کو شاید ان کی اکاؤنٹیبلٹی ان کی نہیں ہو سکتی۔ فوج کہتے ہیں بڑے افسر کا احتساب ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اب یہ دیکھیں، اب بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ سب کا معاملہ ہوگا، اصل میں اب وفاقی وزراء یا پی ٹی آئی کے مخالف جو ہیں وہ مسلم لیگ نون سے ہوں یا پیپلز پارٹی سے ہوں، تو وہ یہ اصل میں چاہتے ہیں کہ عمران خان کا اور دوسرے لوگوں کا بھی مقدمہ جو ہے وہ فوجی عدالت میں چلے۔ اب معاملہ یہ دیکھیں، اس بات کو تھوڑا سمجھ لیں، میں پھر حامد میر صاحب کو کوٹ کروں گا۔ دیکھیں، فوج کے ایک اپنے معاملات ہیں، فوج کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، قوانین ہے۔ اب آرمی ایکٹ کے مطابق جو ڈی جی آئی ایس آئی ہوتا ہے وہ تو براہ راست وزیر اعظم کو رپورٹ کرتا ہے، وہ وزیر اعظم کے ساتھ رابطے میں رہ سکتا ہے کیونکہ انہوں نے ساری چیزیں بریف کر دی ہوتی ہیں، لیکن کسی کور کمانڈر کو یہ اجازت نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم کے ساتھ رابطے میں رہے، کیونکہ انہوں نے اپنی چین میں رہنا ہوتا ہے۔ اب جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس وقت تو عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا رابطہ تھا، لیکن فیض حمید جب کور کمانڈر پشاور بن کے چلے گئے تو یہ پھر بھی انہوں نے اپنا چینل کھول ہی رکھا، اور جب یہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان کے رابطے میں رہے اور ان کو یہ کہتے ہیں، کیونکہ فیض حمید کا مقصد صرف اور صرف آرمی چیف بننا تھا، یہ نہیں۔ مجھے خود بھی اس بات کا ذاتی طور پہ علم ہے، اور پھر حامد میر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ فیض حمید نے بطور کور کمانڈر پشاور جس وقت میاں شہباز شریف وزیر اعظم بنے، ان سے بھی مسلم لیگ کے ایک جو شہباز شریف کے قریبی آدمی تھے ان کے ذریعے سے وزیر اعظم سے رابطہ کیا، اور ان کو بھی یہ پیشکش کی کہ آپ مجھے آرمی چیف بنا دیں، میں آپ کی بڑی سپورٹ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، پورا تابع دار رہوں گا۔ یعنی ان کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ بد امنی سے ہڑتالیں کرا کے 9 مئی کو آگ لگوا کے حالات خراب کرا کے یا تابع داری کر کے کچھ بھی ہو، میں کسی طریقے سے آرمی چیف بن جاؤں۔ اچھا عمران صاحب، 2025 میں بانی پی ٹی آئی نے متعدد بار اعلیٰ شخصیات کے بارے میں ٹویٹس کیے، ابھی ریسنٹلی بھی اگر ہم احاطہ کریں تو بہت سارے ایسے ٹویٹس ہمیں مل جائیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر جو الزام تراشی بانی کی طرف سے کی گئی اور دھمکی امیز ٹویٹس بھی انہوں نے کیے، اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کارروائی آگے جا کے ہوگی ان کے اگینسٹ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں تو چھوٹی رہ گئی۔ میں پھر آپ کو اسی طرح آؤں گا جو میں نے پہلے سوال کے جو آپ نے بات کی تھی کہ فیض حمید کو سزا کے بعد سنیریو بالکل تبدیل ہو گیا۔ اب چیزیں جو ہیں پی ٹی آئی کے لیے اور خصوصاً بانی پی ٹی آئی عمران خان کے لیے اتنی آسان نہیں رہی۔
اب معاملہ دیکھیں، عمران خان سے جو ووٹر جڑا ہے، جو ان کا سپورٹر ہے، جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، وہ بھلے ان چیزوں کو نہ مانے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر بلی کو آتا دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی بھاگ نہیں جاتی، بلی اپنا رخ نہیں تبدیل کر لیتی، اپنا روٹ نہیں بدل لیتی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی محبت، پی ٹی آئی کے کارکن کا عمران خان سے پیار یا انس، وہ جتنا بھی ہو، اب یہ جو معاملات ہیں یہ بانی پی ٹی آئی کے لیے خاصے جو ہیں وہ تکلیف دیں۔